اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین المتصاغر لعظمتہ جبابرۃ الطاغین المتخاضع لکبریائہ عتاۃ المتمردین المعترف بربوبیتہ سائر الخلق اجمعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر انا قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا صلوات. عزیزان محترم، کل شام کو 1435 ہجری کا آخری سورج ڈوب گیا اور سن 1436 ہجری کا پہلا چاند افق عالم پر نمودار ہوا. چاند نمودار ہوا اور ہمارے گھروں میں عزاخانے سج گئے. میرے دوستو، میرے عزیزو، یہ جو عزاخانے ہیں نا گھروں میں، ان کی ایک روایت ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ ہم انہیں بناتے ہیں حسین پر رونے کے لیے. یہ عزاخانے حسین پر رونے کے لیے بنائے جاتے ہیں، یہی ہے نا؟ ابھی کیوں کسی اور کے رونے کے لیے عزاخانے کیوں نہیں بناتے ہو؟ بات کل اتنی ہے کہ حسین کی شہادت کے بعد حسین کے وارثوں کو جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا. چھوٹی بچی جب باپ کو یاد کر کے روتی تھی تو ظالم تازیانوں کی سزا دیا کرتے تھے. آغاز محرم ہے تو میں یہ حق ہے اور ذہن انسانی کو یہ پوچھنے کا حق ہے کہ حسین نے ایسا اقدام کیوں کیا جس کے بعد ان کی نسل پر اور ان کے نسب پر اتنی پریشانیاں اور اتنی مصیبتیں وارد ہوئیں. حسین ابن علی، یہ سوال تو ہے نا کہ بھئی حسین نے ایسا کام کیوں کیا کہ جس کے بعد اتنے مصائب ٹوٹ پڑے ان کے خاندان کے اوپر. حسین نے اس کا جواب خود دیا ہے. جب چلے ہیں مدینے سے تو یہ لکھ کے چلے ہیں کہ انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالمن،
میں جو اٹھ رہا ہوں مدینے سے اور میں یہ قیام کر رہا ہوں تو اس کا مقصد توسیع پسندی نہیں ہے، ملک کا حصول نہیں ہے، کسی شخص پہ ظلم کرنا نہیں چاہتا، کوئی اور مقصد میرے اس قیام کا نہیں ہے، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں۔ تمہیدی گفتگو ہے میرے دوستو، میرے ساتھ ساتھ رہنا، اور سلسلہ گفتگو ظاہر ہے کہ بہت طویل ہے۔ بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح چاہتا ہوں، اس لیے میں نے خروج کیا۔ پالیسی تو آ گئی نا حسین کی۔ عجیب بات یہ ہے، تھوڑا سا میرے ساتھ چلنا، عجیب بات یہ ہے کہ حسین ابن علی نے صرف اپنی گردن نہیں دی۔ ذرا دیکھنا کہ کربلا کا واقعہ ہوا کیا ہے، تھوڑا سا تمہید میں وقت لوں گا اور پھر میں آئے مبارکہ کی طرف جاؤں گا۔ دیکھو بھائی، ابو طالب کے 4 بیٹے، طالب، جعفر، عقیل، علی، ٹھیک ہے نا۔ اب طالب کے سلسلے میں تاریخیں خاموش ہیں، کچھ نہیں ملتا۔ عقیل بہت مشہور شخصیت ہیں، تاریخ بھری ہوئی ہے ان کے تذکرے سے۔ جعفر طیار کو کون نہیں جانتا، اور علی ابن ابی طالب تو علی ابن ابی طالب ہیں۔ اچھا، بیٹے تو 4 تھے ابو طالب کے، ابو طالب کے بیٹے 4 تھے، لیکن کوئی بھی علی جیسا نہیں ہے۔ بھائی عقیل علی جیسے نہیں ہے، ایک ماں باپ سے آئے لیکن عقیل علی جیسے نہیں ہے، جعفر طیار علی جیسے نہیں ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے، طالب علی جیسے نہیں ہے، تو جب علی سگے بھائیوں جیسا نہیں ہے تو یہ یاروں سے کیا ملا رہے ہو؟ میں جملہ تو یاد رکھو گے نا کہ علی جب اپنے بھائیوں جیسا نہیں ہے، اپنے بھائیوں سے نہیں ملتا تو دوسروں سے کیا ملے گا؟ تو ابو طالب کے 3 بیٹے، اب طالب کا ذکر تاریخیں خاموش ہیں اس لیے ذکر نہیں کر سکتا، جعفر، عقیل، علی، ٹھیک ہے نا۔ کربلا کے میدان میں حسین نے صرف اپنے ساتھی قربان نہیں کیے، تینوں سگے چچاؤں کی اولاد قربان ہوئی ہے۔ جب اصحاب گئے، جب انصار گئے، جب کوئی دوست نہ رہا تو اب بنی ہاشم کی باری آئی، اور جب بنی ہاشم کی باری آئی تو سب سے پہلے جو لوگ میدان میں گئے وہ اولاد عقیل ہیں، اور اولاد عقیل میں سب سے پہلے جو 2 بچے گئے وہ مسلم ابن عقیل کے 2 بیٹے ہیں۔ کیا تمہیں پتا ہے کہ اولاد عقیل کے 8 لاشیں حسین نے میدان کربلا میں اٹھائی ہیں؟ اولاد عقیل، اولاد عقیل کے بعد دیکھو، میں ترتیب شہادت بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ بتلا رہا ہوں کہ اس خاندان کے کتنے لوگ تھے۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر طیار میدان میں آئی۔ جعفر طیار کی اولاد پوچھو گے نا کون ہے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار، جعفر طیار کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے 2 بیٹے انو محمد۔ جب مسلم کے بیٹے شہید ہو گئے، عقیل کی اولاد شہید ہو گئی، تو ایک مرتبہ فضہ سے کہا، فضہ ذرا میرے بھائی کو تو بلا۔ فضہ حسین کو بلا کے لائی۔ اب بھائی سے زیادہ بہن کے تیور کو کون پہچانے گا؟ چہرے پہ جلال دیکھا، کہا بہن بات کیا ہے؟ کہا بھیا سب کو جنگ کی اجازت ملی، میرے بیٹوں کو نہیں ملی۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے کہ بہن یہ شیر کے بچے ہیں، ہر بار کہتے ہیں مامو جان ہمیں جنگ کی اجازت دیجیے، لیکن میں نے اجازت نہیں دی۔ کہا بھیا اب میں آپ سے درخواست کروں گی، آپ منع تو نہیں کریں گے نا؟
کہا بہن آج تک تمہاری کوئی بات میں نے رد کی ہے؟ کہا بھیا میرے بچوں کو جنگ کی اجازت دیجیے. کہا تمہارے کہنے پہ اجازت دے رہا ہوں. جب اجازت مل گئی نا تو دونوں بچوں کو سینے سے لگایا اور کہا بیٹو میدان میں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم جعفر طیار کے پوتے، تم حیدر کرار کے نواسے ہو، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ایسا لڑو کہ فوجیں خود پکار اٹھے کہ جعفر طیار کا پوتا لڑ رہا ہے، حیدر کرار کا نواسا لڑ رہا ہے. بچے گئے، شہید ہوئے، آواز دی، عباس چلے، حسین چلے. ایک لاشا عباس نے اٹھایا، ایک لاشا حسین نے اٹھایا. جب آئے ہیں نا اس خیمے میں جس میں لاشیں لا کے رکھے جا رہے تھے تو فضا دوڑتی ہوئی گئی اور کہنے لگی بی بی آپ کے بیٹے آ گئے. پہچانو کربلا کو. بی بی آپ کے بیٹے آ گئے. فرمانے لگی کہ میں نے تو انہیں مرنے کے لیے بھیجا تھا، یہ کیسے آ گئے؟ کہا بی بی چل کے تو دیکھ لیجئے. آئی، دونوں لاشوں پہ نگاہ پڑی، کہا بچوں میں تم سے خوش ہوں، تم نے مجھے سرخرو کر دیا. اولاد عقیل گئی، اولاد جعفر گئی، اور اب اولاد علی کی باری آئی. سنو تاکہ کربلا کی تلخیص تمہارے ذہن میں پہلی محرمی کو محفوظ ہو جائے. اولاد علی کی باری آئی. عباس، ان کے 3 بھائی، پہلے سب سے چھوٹے کو بھیجا، جب اس کا لاشا آ گیا تو پھر اس سے بڑے کو بھیجا، جب اس کا لاشا بھی آ گیا تو اس سے بڑے کو بھیجا، اور جب تینوں جا چکے تو ایک مرتبہ عباس نے کہا کہ مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. میں تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ عباس کو تو شہید ہونا ہی تھا نا، شہید ہونا تھا، کہہ دیتے کہ مولا مجھے سب سے پہلے کہہ دے. بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ بھائیوں کو کیوں بھیجا؟ بھائی جو ہوتا وہ ہوتا، پہلے شہید ہو جاتے عباس. کہا کہ نہیں، میں اپنے مولا کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑوں گا. یہ میرا مولا اکیلا کیسے لاشیں اٹھائے گا؟ میسج پہنچ رہا ہے نا؟ تو اس وقت تک ساتھ رہے جب تک لاشوں کے اٹھانے کی ضرورت تھی. اولاد علی گئی، اس کے بعد اولاد حسن کی نوبت آئی. اب تمہارے سامنے وہ واقعہ تو بیان بہرحال نہیں کروں گا. 7 محرم کو ہوگا کہ گھوڑوں کی ٹاپیں پڑ رہی تھی اور وہ آوازیں دے رہا تھا، وہ اماں دیکھنی. یہ کربلا کی تلخیص ہے جو تمہارے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. میں اولاد حسن گئی اور اب اولاد حسین کی باری آئی. ترتیب شہادت نہیں ہے، یہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. میں بابا مجھے جنگ کی اجازت ہے؟ کہا اکبر تم میرے رسول کی شبیہ ہو، تمہیں اجازت نہیں دوں گا. کسی صورت میں اجازت ملی، میدان میں آئے، 200 فوجیوں کو قتل کیا، واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کہنے لگے کہ بابا ان العطش قد قتلنی وان ثقل الحدید قد اجہدنی. بابا مجھے پیاس نے مار دیا، بابا مجھ سے یہ زیرہ کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا ہے، گرم ہو گئی یہ زیرہ. عقیق کی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھو اور جاؤ. اور اب ایک مرتبہ حسین چلے اور گھٹیوں کے بل چلے. لاشا لائے علی اکبر کا رکھ دیا. ترتیب دیکھ رہے ہو نا تم؟ ترتیب سے میری مراد ہے کہ کس خاندان نے کتنے افراد دیے. خلاصہ اکبر شہید ہوئے. اب آیا وہ جو حسین کی فوج کا سپہ سالار تھا. اب وہ آیا جب کوئی نہ رہا نا، اب لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے اور نہ لاشوں والے ہیں کہ جن کے لاشیں اٹھائے جائیں. مولا مجھے جنگ کی اجازت ہے. عباس تم میری فوج کے علم بردار ہو، تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ بس یہ سننا تھا. فنظر یمینا وشمالا، عباس نے دائیں دیکھا، عباس نے بائیں دیکھا. کہا مولا وہ فوج کہاں ہے؟
یہ تلخیص تھی کربلا کی جو تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا. اب جب عباس نے پکارا تو حسین عباس کے لاشے پہ آئے اور 3 جملے حسین نے کہے. الان ان کا سارا ظہری، آج میری کمر ٹوٹ گئی. وقلت ہیلتی، سہارا ختم ہو گیا. اور اس کے بعد ایک جملہ کہا تم سے بہتر کون سمجھے گا. کمر ٹوٹ گئی، سہارا ختم ہو گیا. وشمت بی عدوی، اور عباس اب دشمن تانے دے رہا ہے کہ لاؤ عباس کو. اب دشمن تانے دے رہا ہے کہ عباس کو لاؤ. عباس بھی گئے، اور اب وہ بچا جو میدان کربلا کا خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں سب سے بڑا مجاہد ہے. تمہارا ذہن چلا گیا حسین کی طرف. حسین سے بھی بڑا ایک مجاہد ہے کربلا کے میدان میں، 6 مہینے کا بچہ. شہید ہوا، بچے کو دفن کیا، اور اب آواز دی یا ابطال الصفا و یا فرسان الحیجہ مالی انادیکم فلا تجیبونی. اب ظاہر ہے کہ یہ میں خلاصہ بیان کر رہا تھا، اور اب حسین نے گردن رکھ دی. بس میرے عزیزو، شروع کیا میں نے اولاد عقیل سے، ختم کیا حسین ابن علی کی شہادت پر. یہ تم نے دیکھا پوری رشتہ داریاں قربان کر دی، سگے چچا زاد بھائی قربان کر دیے. بہت رشتے ہیں، اگر میں گنانے بیٹھ جاؤں تو بہت تفصیل طلب مسئلہ ہے. ساری رشتہ داریاں حسین نے قربان کر دی خدا کے دین پر. بس بتلانا یہ تھا، جملہ سنو، اور اب میں اپنے موضوع کی طرف جا رہا ہوں. بتلانا یہ تھا کہ جو اپنے زمانے میں بہت توجہ رہے، بہت زیادہ توجہ کا خاصگار ہوں اس مرحلے پر، جو اپنے زمانے میں مقام محمود کا وارث ہو اور صدق و حق کا نمائندہ ہو، وہ باطل کے بیعت نہیں کر سکتا. ہم اب اس مرحلے پر اپنے موضوع سے متصل ہوئے. مقام محمود اور صدق و حق، اس موضوع کو جسٹیفائی کرنے کے لیے میں نے سورہ بنی اسرائیل کی 2 مسلسل آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ظاہر ہے کہ ایک مسلسل خط فکر ہے جسے 9-10 دنوں پر ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے، تقسیم ہونا ہے مسلسل خط فکر کو. آج تمہیدی گفتگو ہے، صرف ترجمہ سنتے جاؤ آیہ مبارکہ کا. پہلی آیت پھر دوسری آیت. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل. حبیب نماز قائم کرو سورج کے زوال سے رات کے اندھیرے تک. پہلا وقت نماز کا کیا دیا؟ سورج کے زوال سے. دوسرا وقت کیا دیا؟ رات کا اندھیرا. 2 وقت ہو گئے. وقرآن الفجر، اور حبیب نماز قائم کرو صبح کے وقت، صبح کو قرآن پڑھو. ان قرآن الفجر کانا مشہودا، یقیناً صبح کی نماز گواہیوں والی نماز ہے. واضح کروں گا گواہیوں والی نماز کا مطلب کیا ہے. بہت توجہ رہے. نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد، رات کے اندھیرے میں، اور صبح کے وقت. علیکم السلام. بہت دنوں کے بعد حاضر ہوں آپ کی خدمت میں، تو مانوس تو ہیں نا یا نہیں؟ تو اب بھائی سننا. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، نماز قائم کرو سورج کے زوال کے بعد.
الی غسق اللیل، رات کے اندھیرے میں. 2 وقت ہو گئے، وہ قرآن الفجر اور صبح کے وقت. ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بہ نافلۃ لک. اور حبیب ایک چیز تمہارے ساتھ مخصوص ہے، تم پر میں واجب کر رہا ہوں کہ تم رات کے اندھیرے میں قرآن کی تلاوت کیا کرو. یہ نماز شب ہے جو رسول پہ واجب تھی. بہت توجہ رکھنا. ومن اللیل فتہجد بہ، رات کے وقت تم قرآن پڑھو. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اللہ نے یہ طے کیا ہے کہ تم اگر نماز شب پڑھو گے تو اللہ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا. آہستہ آہستہ سلسلہ فکر کو آگے بڑھاؤں گا. دیکھو بھائی، اب تم نے ایک آیت سن لی اور میں نے اس کو 2 مرتبہ دہرایا. نماز پڑھو سورج کے زوال کے بعد، نماز پڑھو رات کے اندھیرے میں، نماز پڑھو صبح کے وقت. 3 وقت بتائے؟ 3 وقت ہے نا ایگزیکٹلی. پروردگار نے سورہ ہود میں 11واں سورہ ہے قرآن مجید کا اور 114ویں آیت ہے، نماز کے یہی 3 وقت بتائے. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ. نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر. دن کا پہلا سرا طلوع آفتاب سے پہلے، دن کا دوسرا سرا زوال آفتاب کے بعد. تمہید ہے اور اس تمہید کو بہت دور تک لے جانا چاہ رہا ہوں میں. اچھا بھائی، تو نماز قائم کرو. سورہ ہود 11واں سورہ، آیت کا نشان 114. کچھ ہوم ورک کر لیا کرو، میرے یہ حوالے جا کے دیکھنا. اس لیے کام کی بات تو تمہارے سامنے پیش کروں گا نا، ان دونوں آیتوں کو سامنے رکھ کر. اچھا بھائی، تو زلفا من اللیل، رات کے اندھیرے میں، دن کے دونوں سروں پر، طلوع آفتاب سے قبل اور زوال آفتاب کے بعد، اور رات کے اندھیرے میں ابتدائی وقت میں. تو وقت کتنے ہیں بھائی؟ 3. اچھا، کسی کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا بھائی. میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں اور دونوں آیتوں میں وقت کتنے؟ 3. نمازیں کتنی؟ سامنے کی بات ہے بھائی، سامنے کی بات ہے یا نہیں کہ وقت کل 3 اور نمازیں 5. تو اب مجبوری ہے نا کہ ان 5 نمازوں کو 3 وقتوں میں ایڈجسٹ کرنا ہوگا. تو اب دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ ملا کے کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن ان سے پوچھتا ہے کہ الگ الگ کیوں پڑھتے ہو؟ بھائی، میں نے آیت ہی ایسی منتخب کی ہے جس میں ذکر نماز ہے، تو اب ذرا سا نماز پہ سنتے چلو اور ذرا سا دور جانا ہے. تمہیدیں استوار کر رہا ہوں، آگے کام آئیں گی. اچھا بھائی، تو نماز تاریخ انسانیت میں ہر دور میں واجب رہی. یاد رکھنا اس بات کو. تاریخ انسانیت کا کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب نماز انسانوں پہ واجب نہ ہو. سورہ مریم 19واں سورہ اور بہت طویل آیت ہے، 59ویں آیت. میں فقط ایک جملہ پڑھوں گا. آدم کے عہد میں نماز تھی، نوح کے عہد میں نماز تھی، ان کے بعد جو انبیاء و مرسلین آئے نماز تھی. فخلف من بعدہ خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات. اس کے بعد جو نسلیں آئیں انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا. تو شروع میں نماز تو تھی لیکن نماز جو ہے وہ ضائع ہو گئی. ٹھیک، یہ ایک آیت. پھر پروردگار نے
عجیب انداز سے حضرت ابراہیم کی دعا نقل فرمائی. واضح تصور ابراہیم کے ایسے آتا ہے: ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المکرم. پروردگار، میں اپنی باد ذریت کو تیرے مکرم گھر کے پڑوس میں آباد کر کے جا رہا ہوں. کیوں؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے. تیور دیکھ رہے ہو؟ یہ تو ابراہیم کا عہد تھا. اسماعیل کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکوٰۃ. اسماعیل ہمیشہ اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو تاکید کرتے تھے کہ نماز قائم رکھو. اب یہاں تک آ گئے ہم، ابراہیم و اسماعیل یہ ہو گئے نا. اس کے بعد یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. مریم قنوت پڑھو، نماز پڑھو، رکوع کرو، سجدہ کرو. آرام سے چل رہے ہو نا، اس لیے کہ یہ 10 دنوں پہ مشتمل گفتگو ہے اور میں ان کی بنیادوں کو استوار کر رہا ہوں. اچھا بھائی، عیسیٰ، مریم کا بیٹا عیسیٰ کہ کہنے لگے کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. عیسیٰ گود میں بولے تھے میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور اللہ نے مجھے وصیت کی کہ میں نماز قائم رکھوں. میں نے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک آپ کے سامنے مختصر سی تاریخ نماز کی بیان کر دی، ٹھیک ہے نا؟ تو اب وہ ان کے ارکان کیا تھے، ان کے شرائط کیا تھے، مجھے نہیں معلوم. اور اگر کچھ توریت و انجیل میں مل جائے تو اسے بیان کرنے کا محل نہیں ہے. یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ ان کی نمازوں کے ارکان کیا تھے، ان کے شرائط کیا تھے، ان کے لوازم کیا تھے. یہ میرا موضوع نہیں ہے. مسئلہ تو یہ ہے، مسئلہ کہ اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، تم نماز قائم کرو، اے مسلمانوں تم نماز قائم کرو. یہی ہے نا مسئلہ. تو اب ہم کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم نماز کیسے پڑھیں بھائی؟ ہم سنت عیسیٰ پہ نہیں ہیں، سنت موسیٰ پہ نہیں ہیں، ہم نماز کیسے پڑھیں؟ اچھا بھائی سوال ہے نا. تو اچھا بھائی میں نے قرآن اٹھا لیا اور قرآن اٹھانے کے بعد دیکھا قم اللیل الا قلیلا، قم، قیام کرو. ایک آئٹم مل گیا مجھے، ٹھیک. پھر دوسرا آئٹم ملا ربک فکبر، تکبیرۃ الاحرام کو، یہ بھی مل گیا. ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو سجدہ کرو، یہ بھی مل گیا. قیام بھی ملا، تکبیرۃ الاحرام بھی ملا، رکوع بھی ملا، سجدہ بھی ملا. بھائی مل گیا نہیں؟ یہ تو میں نے قرآن سے ڈھونڈ کے دیا بھائی. بہت سے میں نے ترک کر دیا ان سب کو. بھائی وہ میں اب کیا کروں گا؟ پہلے سجدہ کروں گا، اس کے بعد رکوع کروں گا، اس کے بعد قیام کروں گا، اس کے بعد کہوں گا اللہ اکبر. یہ نماز منہ پہ مار دی جائے گی. بھائی ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا تو اب کیا کریں؟ کہا صلو کما رأیتمونی اصلی. اب یہاں سے میرا محمد داخل ہوا شریعت میں. اب یہاں سے شریعت میں میرا نبی داخل ہوا. صلو، سب نے لکھا اس روایت کو، کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو. یعنی قرآن سے ڈھونڈ کے نہ پڑھنا، مجھے دیکھ کے پڑھنا. جو کتاب زمانے محمد میں کافی نہ ہو وہ آپ کو بعد میں کیسے کافی ہو گئی؟ یعنی عجیب بات ہے. اچھا بھائی میں کچھ نہیں بدلتا، صرف ترتیب میں نے بدلی ہے، صرف ترتیب بدلی ہے. یعنی میں نے قیام لیا قرآن سے، رکوع لیا قرآن سے، سجدہ لیا قرآن سے، قرات سورے کی حمد کی قرات وہ قرآن سے لے لی، اور صرف میں نے تبدیل کی ہے صورتحال. صورتحال بدلی ہے نا. آپ نے کہا نماز منہ پہ مار دی جائے گی، جیسی محمد رسول اللہ نے پڑھی ویسی پڑھو، اپنی ترتیب نہ بناؤ.
تو جب محمد کی دی ہوئی ترتیب کو بدل نہیں سکتے تو محمد کے دیے ہوئے آدمی کو کہاں سے بدل دو گے؟ بات واضح ہو رہی ہے؟ اچھا بھائی، تو اب آگے چلے. سلو دیکھنا بھائی، میں تو بڑی احتیاط سے بات کرنے کا عادی ہوں اور اتحاد بین المسلمین کا قائل ہوں، زبان سے نہیں، دل سے. ٹھیک؟ تو جیسے مجھے دیکھو پڑھتے ہوئے ویسے پڑھو، یہی ہے نا؟ اچھا بھائی، تو اب آپ کو پتا ہے کہ آج مسلمانوں نے جو مسجدیں بنائی ہوئی ہیں ان میں مختلف طریقے سے پڑھی جاتی ہیں، مختلف طریقوں سے پڑھی جاتی ہیں. آپ کے علم ہے نا بات؟ اچھا بھائی، تو اب چھوڑو مکے کی زندگی کو، بات بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن ایک بات اب مجھے سے سنو گے اور مجھے سے سنتے جاؤ. یہ بات دیکھو، مجھے بہت کنفیوژن ہے کہ دامن وقت تیزی سے سرک رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ مغرب سے بہرحال پہلے اس گفتگو کو تمام ہونا ہے. تو اب جہاں تک بھی میں بیان کر سکوں سن لو کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں. اچھا بھائی، تو مکہ کی زندگی کو چھوڑ دو، جیسا میں نماز پڑھتا ہوں دیکھو، دیکھ کے پڑھو، یہی تو ہے نا؟ اچھا بھائی، اب میں آپ کی خدمت عرض کروں. مکہ کی زندگی کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں. مدینے کی زندگی، جہاں رسول ایک سربراہ، اسلامی معاشرے کے سربراہ کی حیثیت سے تشریف فرما ہے. 10 برس رہے نا مدینے میں. اچھا بھائی، 10 برس میں ایک دن میں کتنی نمازیں پڑھی؟ 5 مرتبہ. لوگوں کے سامنے جماعت پڑھاتے تھے. کتنی پڑھی بھائی ایک دن میں؟ 5 مرتبہ. اچھا بھائی، اب روز 5 مرتبہ اگر 30 دن کا مہینہ فرض کیا جائے تو ایک مہینے میں کتنی ہوئی؟ 150. کتنی بھائی؟ 150 ایک مہینے میں 150. اچھا بھائی، اب 150 کو 12 مہینوں سے ضرب دے دو، کتنی ہوئی؟ 1800. 1800 نمازیں ہو گئی، یعنی ایک سال میں 1800 نمازیں ہوئی. اور رسول نے 10 سال سے گزارے ہیں مدینے میں، تو اب 10 کو ضرب دے دو تو 18,000 نمازیں. مسلمانوں نے 18,000 مرتبہ رسول کو نمازیں پڑھتے ہوئے دیکھا، اور پھر اختلاف ہو گیا. تو یا آنکھ خراب تھی یا دل خراب تھا؟ یہ تو حد ہو گئی نا کہ 18,000 مرتبہ دیکھا اور پھر نماز مرتب نہ کر سکے. اس لیے اب یا رسول اللہ، آپ پر لازم ہے کہ اگر نماز چھوڑ کے جا رہے ہیں تو ایک نماز پڑھنے والا بھی چھوڑ کے جائے. اور جب تک دنیا میں نمازی ہیں ایک سچا نماز پڑھنے والے کا وجود ضروری ہے. بھائی یہی سبب ہے. اب جملہ سنو، میں کبھی کبھی واقعات بیان کرتا ہوں کہ جنگ جمل کے بعد علی نماز پڑھا رہے تھے اور ان کے پیچھے پرانے صحابہ کرام میں سے 2 بزرگ تشریف فرما تھے، عمران ابن حسین اور مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں بزرگ تشریف فرما تھے.
اور علی ان کو نماز پڑھا رہے، پوری جماعت پڑھ رہی ہے نماز، وہ بھی علی کے پیچھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور جب نماز ختم ہوئی تو ایک صحابی نے دوسرے صحابی کو دیکھا اور کہا اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. اس جوان نے آج رسول کی نماز یاد دلا دی. یعنی یہ جوان فقط منبر کا وارث نہیں ہے، مصلی کا بھی وارث ہے. میرے عزیزو، میرے دوستو، آج گفتگو طویل نہیں ہوگی، تمہیدی گفتگو ہے، محرم کی پہلی تاریخ ہے. اور اب جب نماز تک آ گئے ہو نا تو ایک جملہ سنتے جاؤ. بھائی نماز ٹھیک ہے، پڑھ لو بھائی، پڑھ لو، نماز پڑھو. اچھا قبلے کی طرف پیٹ کر کے پڑھو. نماز پڑھو اور جان بوجھ کے قبلے کی طرف پیٹ کر لو. نہیں، تم پر واجب ہے کہ قبلے کی تحقیق کرو. ماتھا ٹیکنا ہے اس گھر کے آگے جو اللہ کا ہے یا نہیں؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء فلا نولینک قبلۃ ترضاھا. تحویل قبلہ کی آیت. حبیب ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم آسمان کی طرف گھور گھور کے دیکھ رہے ہو، تو مت گھبراؤ حبیب، ہم تمہارے دل کی بات کو سمجھتے ہیں. ہم تمہیں اس قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. نماز اللہ کی مرضی، محمد کی. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. ٹھیک ہے نا، ہم تمہیں ایسے قبلے کی طرف موڑ دیں گے جو تمہاری مرضی کا قبلہ ہے. فَوَلِّ، ٹکڑا ہے آیت کا، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو حبیب اب آج سے تم کعبے کی طرف رخ کرنا اور کعبے کی طرف نماز پڑھنا. اب کعبے کا ذکر آیا اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، یہ ممکن نہیں ہے. دیکھو بہت قریب ہو گئے نا دامن مغرب سے، دامن مغرب سے ہم بہت قریب ہو گئے. تو اب گفتگو روک دوں گا. بھائی قبلے کا ذکر ہو، کعبے کا تذکرہ ہے اور مولود کعبہ کا تذکرہ نہ ہو، ممکن نہیں ہے. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. وقت ہوتا تو حوالوں کے انبار لگا دیتا، لیکن میری زبان پہ اعتبار کر لو. اس لیے کہ برسوں سے مجھے سن رہے ہو اور میں آنکھ سے دیکھ کے پڑھنے کا عادی ہوں، ٹھیک ہے نا. یا علی مثلوں کا مثل الکعبہ. علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. توتا الیہا ولا تاتی، روایت کا ٹکڑا تمہیں ہدیہ کر رہا ہوں. یا علی تمہاری مثال کعبے کی مثال ہے. اور کعبے کا مزاج یہ ہے کہ وہ اپنا حج کروانے یا اپنی نماز پڑھوانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ اس کے پاس آتے ہیں. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے آگے دل جھکاؤ. علی کعبے جیسا، کعبے کے آگے سر جھکاؤ، علی کے سامنے دل جھکاؤ. علی کعبہ جیسا، توجہ رہے، اس کا حق دینے کے لیے اس کے پاس جاؤ، وہ مانگنے کے لیے نہیں آئے گا. میسج پہنچے گا. وقت نہیں ہے میرے پاس اب وقت نہیں ہے. یا علی تیری مثال کعبے کی مثال، کعبے کی طرف سر جھکے، تیری طرف دل جھکے.
یا علی کعبہ اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جاتا، تو اپنا حق مانگنے کسی کے پاس نہیں جائے گا۔ اور اب کعبے کی وہ مثال جو سب کے ذہن میں موجود ہے، جائیے ضد کر کے کعبے کی طرف پیٹ کر کے نماز پڑھ لیں، وضو بھی کریں، نماز بھی صحیح پڑھیں، لیکن کعبے کی طرف پشت ہو، خدا کی قسم منہ پہ مار دی جائے گی۔ تو علی کی طرف پشت کر کے کب تک چلتے رہو گے؟ تقریر اس مرحلے پہ رکے گی، علی تیری مثال کعبے کی مثال۔ اچھا تو اب تمہاری ضیافت طبع کے لیے ایک جملہ تو کہہ جاؤں نا۔ حوالے میرے پاس، میں تمہارے شہر میں رہتا ہوں، حوالے دیکھنے میرے پاس آ جانا، اور بڑے بڑے مبارک لوگوں کی کتابوں سے دکھلاؤں گا، مبارک ہیں۔ بزرگوں نے خدمت کی ہے اسلام کی، حدیثیں لکھی ہیں، تو اب وہ ان بزرگوں سے ذرا میں روک کے ایک نظر ڈالنا چاہ رہا ہوں کی کتابوں پر۔ عجیب بات ہے، علی کی مثال کعبے کی مثال۔ اب ایک بات بتاؤں، بس تقریر تمام ہو رہی ہے، دو جملے مصاحب کے عرض کروں گا، اس لیے کہ آغاز میں مصاحب میں بیان کر چکا، دو جملے، لیکن اب یہ تو سنتے ہی جاؤ۔ میں ایک حدیث کی کتاب دیکھ رہا تھا اور نون کا چیپٹر دیکھ رہا تھا، تو مجھے روایت نظر آئی، النظر الی الکعبۃ عبادۃ، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا پھر اب انہوں نے کئی روایتیں لکھی تھی، النظر الی المصحف عبادت، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ تیسری روایت لکھی النظر الی العالم عبادہ، عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، اور چوتھی لکھی النظر الی الوالد عبادہ، باپ کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہے۔ سن لیا تم نے؟ سن لیا بھائی، بہت توجہ رہے، لیکن میری تقریر تمام ہو گئی اور مصاحب کے دو جملے عرض کروں گا۔ کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، باپ کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پہ نگاہ کرنا عبادت ہے، اور کیا چیز بچی؟ عالم، چلو بھائی، عالم کے چہرے پہ نگاہ کرنا عبادت ہے۔ بھائی جب کعبے کو دیکھ رہے ہو تو قرآن کو نہیں دیکھ رہے ہو، یہی ہے نا، اور جب قرآن کو دیکھ رہے ہو تو کعبے کو نہیں دیکھ رہے۔ ایسا ڈھونڈو جو باپ بھی ہو، عالم بھی ہو، قرآن بھی ہو، اور کعبہ بھی ہو، نہیں ملے گا، بس النظر الی وجہ علی عبادہ۔ جب یاد رکھو گے نا، اچھا بھائی میں غلو نہیں کرتا، غلو کے معنی جانتے ہو؟ حد سے کسی ذات کو بڑھا دینا، یہ غلو ہے، اور میں ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ میں غلو نہیں کرتا، اس لیے کہ حد سے بڑھانے کو کہتے ہیں نا غلو۔ مجھے آل محمد کی حد ہی نہیں معلوم تو میں کیا کروں؟
دیکھو بھائی آخری جملہ سنو، اور اب 2 جملے مصاحب کے بھی عرض کروں گا، لیکن اب یہاں پہ بات کو میں روک رہا ہوں۔ نماز کی بنیاد کعبہ، اگر قبلہ ہی ہو تو نماز کدھر پڑھو گے؟ ٹھیک، تو یا علی مثلوں کو مثل الکعبہ، علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے نا؟ اب اگر علی رسول کے فرمان کے مطابق کعبے سے بڑھ جائے، گھبرا گئے؟ وہ گھبرا گئے؟ میں کیا کروں بھائی؟ اگر علی بڑھ جائے تو کوئی میری ذمہ داری ہے؟ فرمان رسول ہے۔ اب میں جملہ عرض کروں بھائی، دیکھو کعبہ اللہ کا گھر ابراہیم و اسماعیل نے مل کر بنایا، ہماری پیشانیاں کعبے کے سامنے زندگی بھر، ہم مریں تو قبلہ رخ دفن کیے جائیں، ویسا ہے نا؟ کعبہ اللہ کا گھر، اور وہ دنیا کی محترم ترین چیز ہے مکانوں میں، وہ ہے اللہ کا گھر۔ لیکن اب اگر علی بڑھ جائے تو میں کیا کروں؟ تم پوچھو گے نا کہ کہاں سے کہہ رہے ہیں، بتاؤں؟ بھائی سنو، بیٹھ کے اس مجمع میں کعبہ ایک تسبیح پڑھو، 100 تسبیح ہیں، ثواب نہیں ہے، لیکن علی علی پڑھتے رہو، ثواب ہے۔ ظاہر ہے کہ میں بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا۔ تم پوچھو کہ علی علی کرنا کہاں سے ثواب ہو گیا؟ کیا رسول کی روایت ذہن میں نہیں؟ ذکر و علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے، تو جب علی کا نام زبان پہ آ جائے تو عبادت نہیں ہوئی؟ یہ ہے وارثان نماز، یہ ہے وارثان کعبہ۔ سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12 تک جائے۔ اگر ان وارثوں کو سمیٹو تو علی، پھیلاؤ تو 12ویں تک یہ سلسلہ جائے۔ بس کیا زیارت حسین میں یہ نہیں پڑھتے؟ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکوٰۃ، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں کہ نماز آپ نے قائم کی۔ دیکھو میں نے تو حسین کی زیارت کا ایک جملہ پڑھا، تمہاری صدائیں بلند ہو گئی۔ 2 جملے سنو، مجھے اجازت دے دو، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ جب چلے ہیں نا مدینے سے تو سب سے خدا حافظ کر کے اپنی نانی ام سلمہ کے پاس آئے۔ اچھا بھائی اب روکو، میری مجبوری ہے، بہت تیزی کے ساتھ جملہ بیان کروں گا تاکہ یہ بات مربوط ہو جائے۔ ذرا سا روک لو اس مقام پر۔ ام سلمہ رسول کی امہات المومنین میں ہیں، رسول کی زوجہ مبارکہ۔ ایک دن رسول ان کے گھر آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے، ام سلمہ آج میری طبیعت ناساز ہے، میں کسی سے نہیں ملوں گا، میں حجرے میں لیٹ رہا ہوں، دروازہ بند کرو، دروازے کے باہر بیٹھ جاؤ۔ ام سلمہ بیٹھ گئی، رسول اندر آرام کر رہے ہیں۔ کچھ دیر میں رسول کا چھوٹا نواسا حسین ٹہلتا ہوا آیا۔ سننے کی بات ہے، اچھا بڑے بڑوں نے اس روایت کو لکھا ہے، اور اس نے اندر جانا چاہا۔ ام سلمہ نے روک لیا، کہا حسین مت جاؤ، تمہارے نانا آرام کر رہے ہیں، انہوں نے منع کیا ہے کہ کوئی داخل نہ ہو۔ تو ایک مرتبہ بچے نے منہ اٹھایا، کہا نانی اماں کیا ہمیں بھی منع کیا ہے؟ کہا ہاں بیٹا سب کو منع کیا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حسین پلٹا بچہ۔ ایک مرتبہ حجرے کے اندر سے آواز آئی، ام سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی واپس کر دیا۔ ام سلمہ گھبرا گئی، دوڑتی ہوئی آئی حسین کے پاس، کہا بیٹے چلو تمہیں رسول بلا رہے ہیں، نانا بلا رہے ہیں۔ کہا کہ
نانی اماں نانا تو اب کسی سے ملیں گے نہیں نا، تو اب ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ گود میں اٹھا لیا بچے کو، کہا ام سلمہ نے کہ حسین میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اور ہیں جن سے رسول ملنا نہیں چاہتے، تو اور ہے۔ گود میں لائیں، رسول کے سینے پہ لیٹا دیا اس بچے کو اور دروازہ بند کر کے بیٹھ گئی۔ اتنے میں حجرے کے اندر سے رسول کے رونے کی آواز بلند ہوئی۔ باہر سے پوچھا یا رسول اللہ اجازت ہے کہ میں اندر آ جاؤں؟ کہا ام سلمہ آ جاؤ۔ ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کے سینے پر حسین لیٹا ہوا تھا اور رسول کی مٹھی میں کچھ تھا اور رسول زار و قطار رو رہے تھے۔ کہا یا رسول اللہ ہوا کیا؟ کہا جبریل آئے تھے، مجھے ایک ہولناک دشت کا منظر دکھلایا اور کہا یا رسول اللہ یہ بچہ آپ کو بہت پسند ہے نا، یہ کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا، اور ایک مٹھی خاک اٹھا کر مجھے دے دی۔ ام سلمہ یہ مٹھی کی خاک اپنے پاس محفوظ رکھ لو اور اسے شیشی میں رکھنا، روز دیکھتی رہنا، جب تک یہ مٹی مٹی رہے میرا حسین زندہ ہے، اور جب مٹی خون بن جائے سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گیا۔ آئے نانی اماں اجازت ہے؟ کہا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ کہا عراق۔ کہا نہ بیٹے کہیں بھی جاؤ، عراق مت جاؤ، تمہارے نانا کہتے تھے میرا حسین عراق میں شہید ہوگا۔ کہا نانی اماں قریب آئیں، ام سلمہ قریب آئیں، دونوں انگلیوں کا کہا درمیان میں دیکھیے۔ کہنے لگیں بڑا بھیانک منظر نظر آ رہا ہے۔ کہا نانی اماں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں میں، نانی اماں یہ وہی میدان ہے جس میں مجھے شہید کیا جائے گا۔ زمین کربلا بلند ہوئی، رینج میں آئی آنکھوں کی، حسین نے ایک مٹھی خاک اٹھائی اور کہا نانی اماں اس خاک کو بھی وہیں رکھ لیں جہاں نانا جان کی خاک رکھی ہوئی۔ بس میرا آخری جملہ سنو، جب حسین رخصت ہو گئے نا تو یہ بوڑھی بی بی روزانہ اس شیشی کو دیکھا کرتی تھی۔ ایک دن خواب میں رسول آئے، 10 محرم کا دن تھا، دیکھا کہ لباس پہ مٹی ہے، سر پہ مٹی ہے، ہاتھوں پہ مٹی ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت کیا ہے؟ کہا کیا بتلاؤں، میرا نواسا کربلا کے میدان میں شہید ہوا، وہ میری گود میں تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔